اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بہنوں کو بہت بہت سلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی، صحت، ایمان کے ساتھ رکھے اور دنیا آخرت میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بہترین معاملہ فرمائیں اور ہماری مغفرت فرما دیں۔ ہمارا پارہ نمبر 11 شروع ہو رہا ہے۔ پارہ کا نام یعتذرون۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ معذرت کرنا، بہانے بازیاں کرنا اور عذر تراشنا، یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ یہ کام کرنے والے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور خصوصاً یہ منافقین ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 11 شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلمات۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دی ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگا۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ سورہ توبہ ہماری چل رہی ہے، جو پارہ نمبر 10 میں شروع ہوئی تھی، اور ابھی پارہ نمبر 11 میں بھی یہ چلے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف معاملات جو بیان فرمائے ہیں منافقین کے، خصوصاً غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پھر یہ 11واں پارہ شروع ہوا ہے، تو اس میں بھی منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو باخریت واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے، تم ان سے کہہ دو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے، اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ بدوی عربوں سے مراد وہ دیہاتی اور صحرائی عرب ہیں جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ یہ لوگ مدینہ میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر پہلے تو مرعوب ہو گئے، پھر اسلام اور کفر کی آویزشوں کے دوران میں ایک مدت تک موقع شناسی اور ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے، یعنی اس موقع کی تلاش میں تھے کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو تو وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور اگر نقصان ہوا تو پھر وہ الگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جب اسلامی حکومت کا اقتدار حجاز اور نجد کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا اور مخالف قبیلوں کا زور اس کے مقابلے میں ٹوٹنے لگا، تو ان لوگوں نے مصلحت وقت اسی میں دیکھی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن ان میں کم لوگ ایسے تھے جو اس دین کو دین حق سمجھ کر سچے دل سے ایمان لائے ہوں اور مخلصانہ طریقے سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ ہوں۔ ان کی اسی حالت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شہریوں کی نسبت یہ دیہاتی اور صحرائی لوگ زیادہ منافقانہ رویہ رکھتے ہیں، اور حق سے انکار کی کیفیت ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلاوہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے۔
حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی وہ گردش زمانہ یعنی مصیبتوں کے منتظر رہتے ہیں کہ مسلمان زمانے کی گردشوں یعنی مصائب کا شکار ہوں، تو یہ بد دعا یا خبر ہے کہ زمانے کی گردش ان پر ہی پڑے گی کہ وہی اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور انہی بدمیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اعراب یعنی ان عربیوں کی دوسری قسم ہے جن کو اللہ نے شہر سے دور رہنے کے باوجود اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی تھی، اور اس ایمان کی بدولت ان سے وہ جہالت بھی دور فرما دی جو بدویت کی وجہ سے وہ دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں عام طور پر ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کردہ مال کو جرمانہ سمجھنے کی بجائے اللہ کا قرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی طرف جو صدقہ دینے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے تھے، جس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صدقہ لانے والے کے لیے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما، اور یہ خوشخبری ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے اور اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہیں۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اس آیت میں اب 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مہاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے انصار جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی بھی خوب پذیرائی اور تواضع کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ یہاں ان دونوں گروہوں کے سابقون الاولون کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ انہی 2 گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی، ان کی تعریف فرمائی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یعنی ان کو کچھ علماء کے نزدیک سابقون الاولون میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین اور انصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں قبول فرما لیں، ان کی بشری لرزشوں کو معاف فرما دیا اور وہ ان پر ناراض نہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت کیوں دی جاتی۔ اور اسی آیت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان صحابہ کرام کو جنتوں کی بشارتیں سنائی تھیں اللہ کے حکم سے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، یعنی وہ اپنے نفاق میں اصرار کرتے ہیں اور اس میں بہت ہی وہ ماہر ہیں۔ اور پھر آگے جو اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، ان کو اتنا ہی علم ہوتا تھا جتنا اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے۔ اچھا جی، آخر میں پھر فرمایا اس آیت کے اللہ نے پھر سے کہ پھر وہ بڑے جو ہے وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے، تو اس سے مراد بعض علماء کرام یا مفسرین کے نزدیک دنیا کی ذلت و رسوائی ہے اور پھر آخرت کا عذاب ہے، اور بعض کے نزدیک دنیا میں ہی دوہری سزا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد،
بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائیں رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض تساہل یعنی سستی کی وجہ سے تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اعتراف گناہ بھی کر لیا۔ اور یہ جو یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا کہ وہ ملے جلے ان کے عمل مخلوط ہے، یعنی کچھ نیک اور کچھ بد، تو نیک سے مراد یہ وہ سارے اعمال صالح ہیں جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں، یعنی مختلف وضوحات میں ان کی شرکت وغیرہ۔ اور کچھ برے اعمال سے مراد کیا ہے؟ یہی یعنی تبوک کے موقع پر ان کا غزوہ تبوک کے موقع پر جانے والے لشکر سے ان کا پیچھے رہ جانا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید یقین کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرما کر ان کے اعتراف گناہ کو توبہ کے قائم مقام قرار دے کر انہیں معاف فرما دیا۔ آگے جو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اموال میں صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو، تو یہ حکم عام ہے۔ صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، نفلی صدقہ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطہیر اور ان کا تزکیہ فرما دیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ و صدقات انسان کے اخلاق و کردار کی طہارت اور پاکیزگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تھے لیکن مخلص مومن اور مسلمان تھے، اور یہ 3 افراد تھے، ان کا ذکر آگے آئے گا۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ مدینہ میں اس وقت 2 ہی مساجد تھیں، ایک مسجد قباء جو شہر کے مضافات میں تھی اور دوسری مسجد نبوی شہر کے اندر تھی۔ ان 2 مسجدوں کی موجودگی میں ایک تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر منافقین نے یہ بہانہ بنایا کہ بارش میں اور سردی میں اور اس قسم کے موقعوں پر بیماروں کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے بارکات تھے، یعنی چلنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ آپ نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے یعنی اس مسجد کی تعمیر سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں اور یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اس میں جھوٹے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھنے کا جو وعدہ فرمایا اس کے مطابق وہاں جا کر نماز نہ پڑھیں، چنانچہ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کر وہ مسجد ڈھا دی اور اسے ختم کر دیا۔
پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات گگر پر اٹھائی اور اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے مومن و منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی ہیں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقویٰ پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ جو اس حصہ زمین کی طرف ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور مٹی کو بہا لے جاتا ہے، وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے، جس پر کوئی تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے گی۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے کر گرے گا۔ دل پارا پارا ہو جانے سے مراد ہے کہ موت سے ہمکنار ہو جائیں وہ، یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو ان کے جان و مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں جنت عطا فرما دی، جبکہ یہ جان و مال بھی اسی کا عطیہ تھا، یعنی اسی کے دی ہوئی چیزیں تھیں۔ پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا، یعنی جنت، وہ نہایت ہی بیش قیمت ہے۔ یہ سودا چکانے پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس بات پہ اس سودے پر انہیں خوشی منانی چاہیے، اور یہ خوشی تو مسلمان جب اس سودے کو منظور کر لیتا ہے پھر ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے مسلمانوں کو بھی جب دریغ نہیں ہوگا تو پھر یقیناً یہ خوشی منانے کا موقع ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بیع کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین انہی مومنوں کی مزید صفات بیان فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ سے کر لیا ہے، یعنی وہ کیا کیا کرنے والے ہیں، کیا خصوصیات ہیں ان کے اندر، کیا صفات ہوں گی کہ وہ توبہ کرنے والے، یعنی گناہوں اور فواحش سے توبہ کرنے والے ہوں گے، پابندی سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہوں گے، یعنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، اور دیگر ان صفات کے حامل جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اچھا جی، اور یہاں پہ زمین پر گردش کرنے والوں سے مراد جو ہے وہ روزے رکھنے والا بھی آتا ہے اور سیاحت بھی آتا ہے۔ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے جو اپنی فرمانبرداری کی حدود مقرر فرمائی ہیں ان کا خیال رکھنے والے ہیں، یعنی کہ مومن کامل وہ ہے جو قول اور عمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بچنے والا ہو جن سے اللہ نے روک دیا ہے، اور یوں اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرتا بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور ایسا ہی کامل مومن جو ہے وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر صحیح بخاری میں اس طرح سے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگوار ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جب ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔
ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ حتیٰ کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے، تو انہوں نے اس سے اظہار برات کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی۔ اور ابتدا میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے اسی مزاج کی نرمی اور حلیمی کی وجہ سے کرتے تھے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک انہیں صاف صاف نہ بتا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ میں زمین اور آسمانوں کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا، تو بعض صحابہ کرام کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا، اس وقت تک اس پر مواخذہ بھی نہیں فرماتا، اور نہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے۔ البتہ جب ان کاموں سے نہیں بچتا جن سے روکا جا چکا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے پہلے اپنے فوت شدہ مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی، ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں مسئلے کا اس وقت علم ہی نہیں تھا۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے۔ یعنی بعض مخلص صحابہ بھی اس سخت وقت میں جنگ پر جانے سے کسی نہ کسی حد تک جی چرانے لگے تھے، مگر چونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ سچے دل سے دین حق کے ساتھ محبت رکھتے تھے، اس لیے آخر کار وہ اپنی اس کمزوری پر غالب آ گئے۔ مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو اللہ نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ بے شک ان کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ تینوں اصحاب یعنی کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے، تینوں سچے مومن تھے۔ اس سے پہلے اپنے اخلاق کا بارہا ثبوت دے چکے تھے، قربانیاں دے چکے تھے، مگر ان خدمات کے باوجود جو سستی غزوہ تبوک کے نازک موقع پر جبکہ تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکلانے کا حکم دیا گیا تھا، ان حضرات نے دکھائی، تو اس پر سخت گرفت کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس تشریف لا کر مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ فی الواقع مدینہ کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا تھا جس کی تصویر اس آیت میں کھینچی گئی ہے، اور آخر کار جب ان کے سے قطع تعلقی کیے ہوئے صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 دن ہو گئے، تب معافی کا یہ حکم نازل ہوا۔ یعنی 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آہذاری اور توبہ قبول فرمائی، اور سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تین صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن نے پاک میں نازل فرما دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ یعنی اللہ کا خوف ہوگا وہ سچا بھی ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا سمجھ لو کہ اس کا دل تقویٰ سے خالی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے کچھ اور کوتاہیوں کا صدور تو ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں پہ اللہ نے فرمایا نا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گردنواں کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک،
پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر وہ کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور سعی و جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھنا لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرکت کے لیے عام اعلان کروا دیا تو معذور، بوڑھے اور دیگر شرعی عذر رکھنے والوں کے علاوہ سب کے لیے اس میں شرکت ضروری تھی، لیکن پھر بھی جو مدینہ یا اطراف مدینہ میں سے اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈانٹ رہے ہیں، ان سے ناراض ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، اور یہ کہ ان کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا کہ خود اپنی جانوں کا تو تحفظ کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو، بلکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کے تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ یعنی انہیں اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیاس، تھکاوٹ، بھوک پہنچے گی یا ایسے اقدامات جن سے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوگا، اسی طرح دشمن کے آدمیوں کو قتل یا ان کے قیدی بنائیں گے، یہ سب کے سب کام عمل صالح لکھے جائیں گے۔ یعنی عمل صالح صرف یہی نہیں کہ آدمی مسجد میں یا کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر نوافل، تلاوت، ذکر الہی وغیرہ کرے، بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف و پریشانی، حتیٰ کہ وہ کارروائیاں بھی جن سے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو یا غیظ و غضب بھڑکے، ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح لکھی جائے گی۔ اس لیے محض شوق عبادت میں بھی جہاد سے گریز صحیح نہیں، چہ جائے کہ بغیر عذر کے ہی آدمی جہاد سے جی چرائے۔ پہاڑوں کے درمیان کے میدان اور پانی کی گزرگاہ کو وادی کہتے ہیں۔ مراد جہاں مطلق وادیاں اور علاقے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی خرچ کرو گے، اسی طرح جتنے بھی میدان یا علاقے طے کرو گے، یعنی جہاد میں تھوڑا یا زیادہ سفر کرو گے، یہ سب نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوں گی، جن پر اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ مراد یہ ہے کہ تمام بدویوں کا مدینہ آ جانا کوئی ضروری نہ تھا۔ ہر بستی اور علاقے کے لوگوں میں سے اگر کچھ لوگ مدینہ میں آ کر علم دین حاصل کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو دین سکھاتے تو بدوی لوگوں میں وہ جہالت باقی نہ رہتی جس کی وجہ سے وہ منافقت کی بیماری میں مبتلا ہے اور اسلام قبول کر لینے کے باوجود مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کرتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہاں کفار سے مراد وہ منافق لوگ ہیں جن کا انکار حق پوری طرح نمایاں ہو چکا تھا اور جن کے اسلامی سوسائٹی میں خلط ملط رہنے سے سخت نقصانات پہنچ رہے تھے۔ یعنی اب ان کے ساتھ وہ نرم سلوک ختم ہو جانا چاہیے جو اب تک ان کے ساتھ ہوتا رہا تھا۔ یعنی مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کے لیے نرمی نہیں بلکہ سختی ہونی چاہیے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دل شاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دی ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔
اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے کردار کی جو نقاب کشائی کی ہے، اور اب اس کا آخری جو ہے حصہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی صورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتا اور ان کے علم میں بات آتی تو وہ مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی صورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ایمان کے اضافے پر خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، جس طرح کے محدثین کا مسلک ہے۔ لوگ سے مراد نفاق اور آیات الہی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سورہ منافقین کو ان کے نفاق اور حبس میں اور بڑھاتی ہے، اور وہ اپنے کفر و نفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہی نہیں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا جبکہ 1 یا 2 مرتبہ ایسے حالات نہ پیش آ جاتے ہوں جن میں ان کے ایمان کے دعوے کی آزمائش کو کسوٹی پر نہ پرکھا جاتا ہو اور اس کی کھوٹ کا راز فاش نہ کیا جاتا ہو، یعنی منافقین کے کھوٹ کا۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ سورہ کے آخر میں مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو احسان عظیم عطا فرمایا گیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہاری جنس سے یعنی جنس بشریت سے ہیں، وہ نور یا کچھ اور نہیں ہیں، جیسا کہ وہ لوگ جو عقیدے کے فساد میں مبتلا ہیں وہ اس طرح کے فضول قسم کے چیزوں میں باتوں میں عوام کو پھنسا دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ دنیاوی مشقتیں اور اخروی عذاب دونوں آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف اور مشقت جو ہے وہ گراں گزرتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بے شک یہ دین آسان ہے، یعنی تمہاری ہدایت اور تمہاری دنیاوی اور اخروی فوائد جو ہیں ان کے خواہش مند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں فرماتے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نار جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ یہ ہماری سورہ توبہ بھی مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اب ہم سورہ یونس شروع کریں گے۔ سورہ یونس مکی ہے اور اس کی 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ سورہ یونس ہماری شروع ہو رہی ہے۔ سورہ کا نام حسب دستور محض علامت کے طور پر آیت نمبر 98 سے لیا گیا، جس میں اشارہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ کا موضوع بحث حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے۔ مکی سورہ ہے، اس کی 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے اور نفس مضمون سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پوری سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ موضوع کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کا یعنی سورہ یونس کا موضوع بھی دعوت ہے، فہمائش ہے اور تنبیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز ہیں۔ پہلے اللہ نے سمجھایا ہے بہت سختی کے ساتھ اور پھر وارننگز دی ہیں، اور کلام کا آغاز اس طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگ ایک انسان کے پیغام نبوت پیش کرنے پر حیران ہیں اور اسے خام خاص ساحری کا الزام دے رہے ہیں، حالانکہ جو بات وہ پیش کر رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی نہ تو عجیب ہے اور نہ ہی سحر اور کہانت ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سورہ کا زمانہ نزول بھی قیام مکہ کا آخری دور ہے، کیونکہ اس کے انداز کلام سے صاف محسوس ہو رہا ہے کہ مخالفین نے دعوت کی طرف سے مزاحمت پوری شدت اختیار کر چکی ہے، وہ نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان سے اب یہ امید بھی باقی نہیں رہی کہ تفہیم اور تلقین سے راہ راست پر آ جائیں گے، اور اب انہیں اس انجام سے خبردار کرنے کا موقع آ گیا ہے جو نبی کو آخری قطعی طور پر رد کر دینے کی صورت میں انہیں لازماً دیکھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے لوگوں کو چونکا دے
اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ الحکیم یعنی کتاب یعنی قرآن مجید کی صفت ہے۔ ایک تو اس کے وہی معنی ہیں جو یہاں ترجمے میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی حکمت اور دانش سے لبریز ہے، اور اس کے اور بھی کئی معنی ہیں، یعنی المحکم یعنی حلال و حرام اور حدود و احکام میں مضبوط ہے۔ حکیم بمعنی حاکم یعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں۔ پھر یہ کہ اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک آدمی کو وحی اور رسالت کے لیے چن لیا، کیونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور جنس سے ہوتا تو فرشتہ یا جن ہوتا، اور دونوں صورتوں میں رسالت کا مقصد فوت ہو جاتا، اس لیے کہ انسان اس سے مانوس ہونے کے بجائے وحشت محسوس کرتے، دوسرے ان کے لیے اس کو دیکھنا بھی ممکن نہ ہوتا، اور اگر ہم کسی جن یا فرشتے کو انسانی قالب میں بھیجتے تو پھر وہی اعتراض آتا کہ یہ تو ہماری طرح ہی کا انسان ہے، اس لیے ان کے اس تعجب میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اس معنی میں کہتے تھے کہ جو شخص بھی قرآن سن کر اور آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ایمان لاتا تھا، وہ جان پر کھیل جانے اور دنیا بھر سے کٹ جانے، اور پھر جو مصیبت بھی آتی اس پہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت یعنی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کر کے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساری کائنات کا نظم و تدبیر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا، ہر چیز اس کے حکم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ مشرکین و کفار جو اصل مخاطب تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، اور یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ یعنی ایسا اللہ جو کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کا مدبر و منتظم بھی، علاوہ ازیں تمام کائنات میں تمام اختیارات بھی کلی طور پر وہی چلا رہا ہے معاملات کو، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ یہاں قیامت کے وقوع اور اس کی بارگاہ میں سب کی حاضری اور جزا و سزا کا بیان ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی و غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد بطور مثال کچھ اور چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جن کا تعلق تدبیر کائنات سے ہے، جس میں سورج اور چاند کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سورج کی حرارت و تپش اور اس کی روشنی کس قدر ناگزیر ہے اس سے ہر باشعور آدمی واقف ہے، اور اسی طرح چاند کی نورانیت کا جو لطف اور اس کے فوائد ہیں وہ بھی محتاج بیان نہیں۔ یعنی ان نشانات سے حقیقت تک صرف وہی لوگ رسائی حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ ایک یہ کہ وہ جاہلانہ تعصبات سے پاک ہو کر علم حاصل کرنے کے ان ذرائع سے کام لیں جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں، دوسرے یہ کہ ان کے اندر خود یہ خواہش موجود ہو کہ غلطی سے بچیں اور صحیح راستہ اختیار کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں
ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، پھر نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اس کے ایک دوسرے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ دنیا میں ایمان کے سبب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے گا۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چال نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح وہ شر کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کہ یہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جایا کریں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، پس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوا ہے، یعنی طریقہ ہے، بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت خوب اللہ اللہ ہو رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، توبہ استغفار کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا وہ کڑا وقت نکال دیتا ہے تو پھر بارگاہ الہی میں دعا و تضرع سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر کے انہیں جس ابتلا اور مصیبت سے نجات دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھٹلا دے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو اس قرآن مجید کی جگہ قرآن ہی دوسرا لائیں یا پھر اس میں ہماری حسب خواہش تبدیلی کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ فرمائیں کہ مجھ سے دونوں باتیں ممکن نہیں یا میرے اختیاری میں نہیں ہیں۔ اس پر مزید تاکید اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تو صرف آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اللہ کہ آپ کہہ دیجئے میں تو صرف اسی بات کا پیرو ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے، اس میں کسی کمی بیشی کا میں ارتکاب کروں گا تو یوم عظیم کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یعنی سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کر سناتا نہ تم اس کی کوئی اطلاع ہی ہوتی۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ نبوت کے دعوے سے پہلے 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، کیا میں نے کسی استاد سے کچھ سیکھا ہے؟
اسی طرح تم میری امانت و صداقت کے بھی قائل رہے ہو۔ کیا اب یہ ممکن ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ باندھنا شروع کر دوں؟ مطلب ان دونوں باتوں کا یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کرتا ہے، نہ میں نے کسی سے سن کر یا سیکھ کر اسے بیان کیا ہے، اور نہ ہی جھوٹ موٹ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ سرے سے وہ موجود ہی نہیں، اس لیے کہ سب کچھ جو موجود ہے اللہ کے علم میں ہے۔ پس سفارشیوں کے معدوم ہونے کے لیے ایک نہایت لطیف انداز بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا نہیں کہ زمین یا آسمان میں کوئی اس کے حضور تمہاری سفارش کرنے والا ہے، پھر یہ تم کن سفارشیوں کی خبر دے رہے ہو؟ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ فیصلہ قیامت کے روز ہوگا تو یہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اللہ اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس سے مراد کوئی بڑا اور واضح معجزہ ہے، جیسے قوم سمود کے لیے اونٹنی کا ظہور ہوا، اور ان کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا، یا مکے کے پہاڑوں کو ختم کر کے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کا، یا اور اس قسم کا کوئی معجزہ صادر کر کے دکھلایا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ معجزے تو ظاہر کر کے دکھلا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ایسی قوم کو وہ فوراً ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کا علم صرف اسی کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دینا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو تو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے جو انسان کو احساس دلاتی ہے کہ فی الواقع اللہ کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، مگر جب وہ ٹل جاتی ہے اور اچھا وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں اور سفارشیوں کی عنایت کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کی قدر اور ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی وہ بری تدبیر ہے جو اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی تدبیر ان سے کہیں زیادہ تیز ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کا مواضع کرنے پر یعنی ان کو پکڑنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے فوراً بھی، اور اگر اس کی حکمت تاہیر کی مقتضی ہو یعنی تاہیر کا تقاضا ہو تو بعد میں بھی۔ یعنی جب وہ سخت ہواؤں کے تپیڑوں اور تلاطم خیز موجوں میں گر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے، پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں بھی اللہ نے اختیارات سے نواز رکھا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی مصیبتوں میں گر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلسفے بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے اور صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یہ انسان کی اسی ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ بھی آیت 12 میں بھی گزرا، اور قرآن میں بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ ناشکری اور سرکشی کر لو، 4 روزہ متاع زندگی سے فائدہ اٹھا کر بالآخر تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر ہم تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے ہو
بتلائیں گے اور ان پر سزا دیں گے۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل۔ دنیا کی زندگی کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے، جس کے عارضی پن یعنی بالکل جو ہے وقتی طور پہ وہ ہوتی ہے، پیدا بڑی ہوتی ہے لیکن پھر ناپائیدار ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ بارش کے پانی سے نشو و نما پاتی ہے وہ کھیتی اور سرسبز اور شاداب ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اہل جنت کا تذکرہ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ انہیں ان کے نیک عملوں کی جزا کئی کئی گنا ملے گی اور پھر مزید دیدار الہی سے بھی نوازے جائیں گے۔ ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اہل جنت کا تذکرہ فرمایا اللہ نے۔ آگے اللہ رب العالمین دوسرے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ترجمہ اس طرح سے ہے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مبالغہ ہے کہ ان کے چہرے اتنے سخت سیاہ ہوں گے جیسے کہ تاریکی اور سیاہ رات کے جیسے کہ پردے پڑے ہوئے ہوں، اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس اہل ایمان کے چہرے تر و تازہ اور روشن ہوں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ یہاں ازل سے ابد تک کے تمام اہل زمین انسان اور جنات ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا، اور ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو دوسری طرف کر دیا جائے گا، یعنی اہل ایمان اور اہل کفر و شرک دونوں کو الگ الگ ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا جائے گا، جیسے کہ پھر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ یعنی دنیا میں تو ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھا وہ ختم کر دیا جائے گا اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور ان کے معبود اس بات کا ہی انکار کریں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے یا ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے تھے۔ یہ انکار کی وجہ ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تم کیا کچھ کرتے تھے، اور ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور وہ کافی ہے، اس کی گواہی کے بعد کسی اور ثبوت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کتنا بھی نیک ہو، حتیٰ کہ نبی یا رسول ہو، اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ اس کے پیروکار، اس کے عقیدت مند اسے مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ بے خبر ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت والے دن کریں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟
اللہ رب العالمین یہاں اپنی ساری قدرتیں اور طاقتیں بیان فرما کر سوال کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اس پورے عالم کو، پوری دنیا کے نظم و نسق کو چلا رہا ہے۔ اور آگے پھر اللہ فرماتے ہیں نہیں کوئی معبود ہو یا مشکل کشا وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مشکل کشائی پر قادر نہیں ہوگا۔ اور اس کے باوجود تم جو ہو حقیقت سے آنکھیں چراتے ہو، حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اور پھر کس طرح سے تمہارے پاس کوئی چوائس رہ جاتی ہے، تمہارے کوئی اختیار رہ جاتا ہے یا کوئی دلیل تمہارے پاس رہ جاتی ہے کہ تم حق کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلتے ہو۔ یعنی رب اور الہ اور معبود تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس کے بارے میں تمہیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اور مدبر وہی ہے۔ پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود بنائے پھرتے ہو وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ یعنی جس طرح یہ مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح تیرے رب کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو، کیا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا، تو پھر تم ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کہاں پھرے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی بھٹکے مسافرین راہ کو راستہ بتانے والا اور دلوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کے شرکاء میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ کام کر سکے۔ پھر پیروی کے لائق کون ہے؟ وہ شخص جو دیکھتا سنتا لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یا وہ جو اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود راستے پر چل بھی نہیں سکتے جب تک کہ دوسرے لوگ اسے راستے پر نہ ڈال دیں یا ہاتھ پکڑ کر نہ لے جائیں؟ یعنی تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ تم کس طرح اللہ کو اور اس کی مخلوق کو برابر ٹھہرائے جا رہے ہو اور اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو بھی شریک عبادت بنا رہے ہو، جبکہ ان دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام قسمیں صرف اسی کے لیے خاص مانی جائیں۔ لیکن جنہوں نے مذاہب بنائے ہیں، جنہوں نے فلسفے گھڑے ہیں اور جنہوں نے زندگی کے قوانین تجویز کیے ہیں، انہوں نے بھی یہ سب کچھ علم کی بنا پر نہیں بلکہ محض قیاس اور گمان کی بنا پر کیا، اور جنہوں نے ان مذہبی اور دنیاوی رہنماؤں کی پیروی کی انہوں نے بھی جان کر اور سمجھ کر نہیں بلکہ محض اس گمان کی بنا پر ان کو فالو کیا کہ ایسے بڑے بڑے لوگ جب یہ کہتے ہیں اور باپ دادا ان کو مانتے چلے آ رہے ہیں اور ایک دنیا ان کی پیروی کر رہی ہے تو ضرور ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمانروائے کائنات کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن پاک گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پچھلی کتابیں نازل فرمائی تھیں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورہ اس سے ایسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس چیز کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور اس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خام خواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کو کیا انجام ہوا، ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے
اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ اس کی تعلیمات قرآن پاک کی اور اس کے بیان کردہ قصے اور واقعات جو ہیں اور مستقبل میں جو پیش آنے والے واقعات ہیں، وہ سب باتیں واضح کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو ماضی اور مستقبل کو جاننے والا ہے۔ پھر ان تمام حقائق اور تمام دلائل کے بعد بھی اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، تو وہ بھی تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے، تمہاری زبان بھی اسی کی طرح عربی ہے، وہ تو ایک ہے۔ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم دنیا بھر کے ادیبوں کو اور علماء کرام کو اور اہل قلم کو جمع کر لو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورہ کی مثال کے طور پر ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے، اس کا جواب نہیں ملا، جس کے صاف معنی ہے کہ یہ قرآن کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ فی الواقع کلام الہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ اللہ رب العالمین کفار و مشرکین کو وارننگ دے رہے ہیں کہ تمہاری طرح پچھلی قوموں نے بھی آیات الہی کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا، اور اگر تم بھی اس جھٹلانے سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا؟ ہاں وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا؟ خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، آنکھیں بھی دی ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، کان دیے ہیں جن سے سن سکتے ہیں، عقل و بصیرت دی ہے جن سے حق اور باطل اور جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے تو پھر یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ حشر کی سختیاں دے کر انہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی، اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدے کر رہے ہیں، اگر انہیں کفر و شرک پر اصرار جاری رکھا تو ان پر بھی اسی طرح عذاب الہی آ سکتا ہے جس طرح پچھلی قوموں پر آیا۔ ان میں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بھیج دیں تو یہ بھی ممکن ہے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے تب بھی کوئی بات نہیں، ان کافروں کو بالآخر ہمارے پاس ہی آنا ہے، ان کے سارے اعمال و اقوال کی ہمیں اطلاع ہے، وہاں یہ ہمارے عذاب سے کسی طرح بھی بچ نہیں سکیں گے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کفار کے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر امت میں ہم رسول بھیجتے رہے، اور جب رسول اپنا فریضہ تبلیغ ادا کر چکتا تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے، پیغمبر اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے اور دوسروں کو ہلاک کر دیتے، اور اس فیصلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ظلم تو تب ہوتا جب بغیر گناہ کے ان پر عذاب بھیج دیا جاتا یا بغیر حجت تمام کیے ان کو پکڑ لیا جاتا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، اور پھر فرمایا آپ نے کہ ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟
آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے۔ مشرکین کے عذاب الہی مانگنے پر کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، چہ جائے کہ آپ کسی دوسرے کو نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔ ہاں، یہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی مشیت کے مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ہاں جی جی، اب یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو اپنی قوم سے کہا تھا کہ جس بنا پر تم مجھ پر تہمت لگا سکو کہ نبوت کے دعوے سے تو میرا مقصد مال اور دولت اکٹھا کرنا ہے، جبکہ میرا ایسا ہرگز کوئی مقصد نہیں ہے اور میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے اس قول سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام دنیا کا دین، تمام انبیاء کا دین اسلام ہی رہا ہے، گو شریعت مختلف اور طریقہ کار مختلف رہے، جیسا کہ سورہ مائدہ سے بھی واضح ہے، لیکن سب کا دین اسلام تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے تمام تر واعظ و نصیحت کے باوجود تکذیب کا راستہ نہیں چھوڑا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام ان پر ایمان لانے والوں نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام تر واعظ اور نصیحت کے باوجود جو تھا وہ جھٹلانے کا راستہ نہیں چھوڑا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچا لیا اور باقی سب کو حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔ اور زمین میں ان بچنے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشین بنایا، پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگوں بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑھائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ طرح حالی کے رسول کے تحت میں وہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا شمار جلیل القدر رسولوں میں ہوتا ہے اس لیے خصوصی طور پر ان کا الگ ذکر فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بالخصوص جو آیات بینات تھیں، روشن نشانیاں تھیں جن کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا ہے، وہ دے کے بھیجا۔ یعنی چونکہ وہ قوم بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے بھیجے رسول کے ساتھ بھی تکبر کا معاملہ کیا، کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا اور گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرات پیدا کرتا ہے۔ جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تو اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح، حق کی دعوت تو صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو، بھلا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے آنچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے، خود اپنی قوم کے سربرآوردہ لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔
یہ جو یہاں ترجمہ کیا گیا نوجوان کا، دراصل اس خاص لفظ کے استعمال سے جو بات قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس خطرات سے بھرے ہوئے زمانے میں حق کا ساتھ دینے اور علمبردار حق کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کی جرت چند لڑکوں اور لڑکیوں نے تو کی، مگر ماؤں اور باپوں اور قوم کے بزرگ لوگوں کو اس کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ ان پر مصلحت پرستی اور دنیاوی اغراض کی بندگی اور عافیت کوشی کچھ اس طرح چھائی رہی کہ ویسے حق کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوئے جس کا راستہ ان کو خطرات سے پر نظر آ رہا تھا، بلکہ الٹے نوجوانوں ہی کو روکتے رہے کہ موسیٰ کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم خود بھی فرعون کے غضب میں مبتلا ہوگے اور ہم پر بھی آفت لاؤگے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یعنی بھلا جھوٹ بھی سچ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جادوگروں نے چاہے وہ اپنے فن میں کتنے ہی درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، جو کچھ پیش کیا وہ جادو ہی تھا اور نظر کی شعبدہ بازی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ان کی ساری شعبدہ بازیوں کو ایک گھڑی میں ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ بنی اسرائیل فرعون کی طرف سے جس ذلت و رسوائی کا شکار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس میں کمی نہیں آئی، اس لیے وہ سخت پریشان تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، جس طرح تیرے آنے سے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکلیفوں میں مبتلا تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ امید ہے میرا رب جلدی تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف ایک اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بارگاہ الہی میں دعائیں بھی کیں، اور یقیناً اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے اور سہارا بھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ مصر میں حکومت کے تشدد سے اور خود بنی اسرائیل کے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اسرائیل اور مصری مسلمانوں کے ہاں نماز باجماعت کا نظام ختم ہو چکا تھا، اور یہ ان کے شرازے کے بکھرنے اور ان کی دینی روح پر موت طاری ہو جانے کا ایک بہت بڑا سبب تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس نظام کو اثر نو قائم کریں اور مصر میں چند مکان اس غرض کے لیے تعمیر یا تجویز کر لیں کہ وہاں اجتماعی نماز ادا کی جایا کرے۔ ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرانے کا مفہوم یہ ہے کہ ان مکانوں کو ساری قوم کے لیے مرکز اور مرجع ٹھہرایا جائے اور اس کے بعد ہی نماز قائم کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متفرق طور پر اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ لینے کی بجائے لوگ ان مقرر مقامات پر جمع ہو کر نماز پڑھا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر واضح و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور اس طرح معجزات دیکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ان کے حق میں بد دعا فرمائی، جسے یہاں پہ نقل کیا گیا ہے۔ یعنی اگر یہ ایمان لائیں بھی تو عذاب دیکھنے کے بعد لائیں جو ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ پیغمبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں نہ کہ ہلاکت کی بد دعا، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ اور ہر طرح سے حجت تمام ہونے کے بعد جب یہ واضح ہو جائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے تو پھر آخری چارہ کار یہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ گویا اللہ کی مشیت ہی ہوتی ہے جو بے اختیار پیغمبر کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر اپنی قوم کے بارے میں بد دعا فرمائی۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔
یعنی جو لوگ اللہ کی سنت، اس کے قانون اور اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کو نہیں جانتے، تم ان کی طرح مت ہونا، بلکہ اب انتظار کرو اور صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جلد یا بدیر اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، کیونکہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور اس طرح اللہ کے حکم سے معجزانہ طریق پر بنے خشک راستے پر چل کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے سمندر پار کیا، اور فرعون اور اس کا لشکر بھی سمندر پار کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو میری غلامی سے نجات دلانے کی راتوں رات لے آیا، تو اسے دوبارہ قید غلامی میں لایا جائے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر اس سمندری راستے میں داخل ہو گیا تو اللہ نے سمندر کو حسب ثابت جاری ہو جانے کا حکم دیا، نتیجتاً فرعون سمیت سب کے سب غرق دریا ہو گئے۔ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا، فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا تو اس وقت تو نافرمانی اور فساد انگیزیوں میں مبتلا رہا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا، اور مشہور ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یعنی ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے آپس میں اختلاف شروع کر دیا، پھر یہ اختلاف بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ علم آ جانے کے بعد کیا، یعنی جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ یہ اختلاف محض دشمنی اور تکبر کی بنیاد پر ہی کیا گیا تھا۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں، کا مطلب ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی آسمانی کتابیں، تورات، انجیل وغیرہ جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں، ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کریں، کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغمبر کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہی ایسی ہوئی ہے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو اللہ نے اسے عذاب دور کر دیا۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ و دعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دی کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح ان پر امڑ آیا تو وہ بچوں، عورتوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور توبہ استغفار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے، جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا۔ اور لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کو سے صرف قوم یونس کو مستثنا کیا تھا کہ وہ عذاب دے کر ایمان لے آئے تو اللہ نے ان پر عذاب ٹال دیا تھا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟
کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ گندگی سے مراد عذاب یا کفر ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے وہ کفر میں مبتلا رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اسی دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حنیف کے معنی ہے یکسو، یعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا۔ اور خیر کو یہاں فضل سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں، لیکن یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے انسانوں پر پھر بھی رحم و کرم فرماتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ذمہ داری مجھے نہیں سونپی گئی کہ میں ہر صورت میں تمہیں مسلمان بنا کر چھوڑوں، بلکہ میں تو صرف بشیر اور نذیر اور مبلغ اور داعی ہوں۔ میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا، نافرمانوں کو اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے ڈرانا، اور اللہ کے پیغام کی دعوت و تبلیغ ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان کر ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا تو میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں کہ اس سے زبردستی منوا کر چھوڑوں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی وحی کرے اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، جس کا حکم دے اسے عمل میں لائیں، جس سے روکے اسے رک جائیں، اور کسی چیز میں کوتاہی نہ کریں۔ اور وحی کی اطاعت و اتباع میں جو تکلیفیں آئیں، مخالفین کی طرف سے جو ایذائیں پہنچیں، اور تبلیغ و دعوت کی راہ میں جن مشکلات سے گزرنا پڑے ان پر صبر کریں اور ثابت قدمی سے سب کا مقابلہ کریں، کیونکہ اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت و طاقت بھی وسیع ہے، اور اس کی رحمت بھی عام ہے۔ اس لیے اللہ سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ سورہ ہود ہماری شروع ہو رہی ہے، اس کی آیات 123 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے، اور رکوع اس کے 10 ہیں۔ تو ابھی ہم اسے شروع کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا شان نزول وغیرہ دیکھتے ہیں۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل اور شاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے خولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ ہمارا پارہ نمبر 11
الحمدللہ مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔